کی جائے اور فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ہمارے ملک سے دفع کیا جائے، دربدر کیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنے ایٹومیٹک سسٹم میں اپنے جو الگوریتھم سسٹم ہے ان کا اپلیکیشن کا اس میں ڈال دیا ہوا ہے کہ مسلمان اپنی آواز بھی نہ جو ہے وہ اٹھا سکے، اس کے ساتھ اپنا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اس سے ہماری ٹریڈنگ رک جائے گی، اس سے ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ بھائی گولی مارو ایسی تجارت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو کافی دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ اس جو ہے موضوع اس ٹاپک پر بات کی جائے اور اپنی رائے دی جائے۔ رائے کیا ہے بلکہ یہ میرے جذبات ہیں اور جو کہ آج کل ہر پاکستانی کی جذبات ہیں پاکستان میں۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک میں کلیش ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں اور جو پولیس ہے اس کے درمیان۔ تو یہ کلیش نہیں ہوا، کلیش تب ہی ہوتا ہے جب جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپ احتجاج کہہ سکتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، لیکن بعد میں بات کرتے ہیں اس پر بھی کہ آیا کہ کیا احتجاج جو کیا ہے تحریک لبیک پاکستان والوں نے وہ ایک صحیح وے میں تھا یا نہیں تھا، وہ بات بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم جو حکومتی طرز عمل ہے پاکستانی حکومت کا اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایز اے مسلم جو بھی جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر یا جو ان کی آل پر یا ان کے متعلق کوئی بھی جو کافر یا کوئی بھی گستاخ وہ گستاخی کرے گا تو وہ ایک مسلمان کے جذبات کو بالکل ٹھیس پہنچتی ہے اور بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے، جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ٹھیس پہنچی۔ تو حکومتی طرز عمل اس واقعے پر بالکل منفیت پر تھا اور حکومتی طرز عمل جو تھا وہ بالکل رانگ وے میں تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلیش ہوا بہت بڑا، جس میں بہت سارے پولیس اہلکار مارے گئے، اور اس کی بھی ذمہ دار میرے خیال میں حکومت ہے، کیونکہ ان کی جو صحیح طرز عمل اور ان کا جو رسپانس تھا وہ بالکل رانگ تھا، جس کی وجہ سے ملک میں یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو میں کافی دنوں سے اپنی رائے دینا چاہتا تھا، بلکہ یہ رائے نہیں بلکہ یہ میرے جذبات ہے، جیسا کہ میں ویڈیو سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا پلیٹ فارم ہے جو یوٹیوب کا اس کو استعمال کیا جائے۔ فیس بک ہے جو وہ تو مکمل گستاخ ہے، انہوں نے تو بین ہی کر دیا ہوا ہے مسلمانوں کو۔ میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر 2 سے 3 پوسٹ لگائی تھی جو سعد رضوی کے حق میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے بارے میں، تو میری تینوں پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی گئی تھی، اور ڈیلیٹ نہ کی گئی بلکہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین کر دیا گیا۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہمارے اکاؤنٹ جو ہماری آواز ہے، یہ ہماری آواز ہے، انہوں نے اپنے یہ اپلیکیشن جتنی بھی آپ استعمال کرتے ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام ایٹسٹرا، یہ سب یہودیوں کی ایپ ہیں، انہوں نے اپنے ایٹومیٹک سسٹم میں اپنے جو الگوریتھم سسٹم ہے ان کا اپلیکیشن کا اس میں ڈال دیا ہوا ہے کہ مسلمان اپنی آواز بھی نہ جو ہے وہ اٹھا سکے۔ تو ہم تو اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، آیا کہ یوٹیوب اس کے حق میں کچھ بہتر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پتہ کہ میری اس ویڈیو پر بھی کافی اسٹرائک پڑ جائے، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر۔ تو انہوں نے تو ہماری آواز ہی بند کر دی ہے، یہ جو اپلیکیشن والے ہیں، کہ مسلمان جو اپنی آواز ہی نہ کسی پلیٹ فارم پر اٹھا سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس، ہمارے پاکستانیوں کے پاس، ہمارے علماء کے پاس اور جتنے بھی اہل ایمان اور عاشق رسول ہیں ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپنا جو اپنے جذبات ہیں اور وہ کیسے ایکسپریس کر سکیں، وہ احتجاج تھا، اور انہوں نے احتجاج کیا، جو کہ ہر قوم ہر نیشن کا ایک حق ہوتا ہے۔ تو احتجاج تھوڑا سا رانگ وے میں تھا، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو میں نے ٹویٹر پر فرانس کا جو صدر ہے اس کی ٹویٹ بھی دیکھی، اب شاید ایک سائڈ پہ میں چلا دیتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی، کہ جب یہ واقع ہوا، جب آواز اٹھائی گئی تحریک لبیک پاکستان سعد رضوی کی طرف سے، تو اس نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ جو ہے اس آدمی کو پکڑا جائے اور جیل میں ڈالا جائے فار ایور کی اس نے الفاظ استعمال کیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ تو ایسا ہی ہماری حکومت نے کیا، اس ٹویٹ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ سعد رضوی کو اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا۔ یہ بھی غلط ہے، سیاسی پریشر تھا یا پھر عمران خان کا خود اپنا ذہنی لحاظ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ آپ پاکستان میں جو عاشق رسول ہیں اور جو مسلمان ہیں، انہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ ان کا ایک حق ہے اور ان کا لیگلی حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تقریباً ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے 4 سے 5 دن کے بعد، یہ واقعے کے بعد، وہ اپنی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے لائیو فیس بک پر اور دیگر چینلز پر،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو مطالبہ ہے ابھی بھی ہے کہ فرانس کے ساتھ بائی کاٹ کیا جائے اور فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ہمارے ملک سے دفع کیا جائے، دربدر کیا جائے اور اس کے ساتھ ٹوٹلی بائی کاٹ کر دیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے جذبات کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ان کے متعلق ہمیں ٹھیس پہنچاتے ہیں، جو کہ ہم برداشت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یہ ویڈیو میں دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم فرانس کے ساتھ اپنا بائی کاٹ نہیں کر سکتے، اس سے ہماری ٹریڈنگ رک جائے گی، اس سے ہماری تجارت بند ہو جائے گی۔ بھائی گولی مارو ایسی تجارت کو، یہودیوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری سمجھ سے جب یہ میں نے فکرہ سنا تو مجھے بہت ہی غصہ آیا پرسنلی۔ اگر ابھی کوئی حکومت کا نمائندہ یا کوئی سفیر مشیر سن رہا ہے تو یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ عمران خان صاحب تک پہنچا دیں کہ بھائی آپ کیوں کرتے ہیں ٹریڈ، کیوں کرنا چاہتے ہیں اسے ٹریڈ۔ عمران خان صاحب اپنی اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر ہم ایسا کریں گے فرانس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم از کم جو ہم بے اختیار لوگ ہیں، با اختیار لوگ ہیں اس وقت، ہم جو بے اختیار لوگ ہیں ان کے جذبات کو تھوڑی سی تسلی تو ہوگی نا کہ آپ نے آیا کہ ایک سٹیپ تو لیا ہے نا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا ہے ملک سے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایسا کریں گے ہمارا ملک نقصان کی طرف چلا جائے گا، ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی۔ مانا کہ اگر آپ فرانس کے ساتھ اپنا جو بائی کاٹ ہے کریں گے تو اس کے ساتھ فرانس کے ساتھ جتنے بھی دیگر ملک اٹیچ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی امپیکٹ پڑے گا۔ میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بھائی ان کے جو دوست ہیں ان کو تو آخر درد ہوگی نا۔ تو وجہ یہ ہے کہ بھائی چھوڑو ان کے ساتھ بائی کاٹ کرو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ اپنے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں اس دنیا میں بہت ماشاءاللہ اسلامی کنٹریز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ ایسا کریں کہ ان تمام اسلامی کنٹریز کو ایک یکجا کریں اور اپنی تجارت اپنے مبین کریں تو یہ جو فرانس اور دیگر جو ملک ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری تاریخ میں ایسا ہی تھا، ہزاروں سال لاکھوں سال بر صغیر میں اور یا اس کے پہلے سلطنت عثمانیہ میں ہم نے جو مسلمانوں نے ہمارا شاندار ماضی ہے، یہی وجہ تھی کہ یہ جو کافر تھے ان کے ساتھ تجارت، ان کے ساتھ ہر طرح کا بائی کاٹ تھا، جو ڈپینڈ نہیں تھے مسلمان ان پر۔ تو اب آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں، بھائی کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہ اپنے اسپیچ میں کہتے کہ یہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں ٹوٹلی ان کا بائی کاٹ کیا جائے۔ یہ کچھ پروڈکٹس میں نے دیکھی ہیں، نیٹ پہ سرچ کی ہیں، سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے، جس میں مختلف بسکٹ کے برانڈ ہیں، اس کے علاوہ کچھ پٹرول پمپ ہیں ان کے لائک ٹوٹل، اور اس کے علاوہ ریو شاید، اور 5-6 برانڈز ہیں جو کہ فرانس کے پرسنلی برانڈ ہیں۔ تو بھائی آپ کیوں یہودیوں کا ہاتھوں کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، کیوں آپ گستاخوں کا ہاتھوں کا کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں چاہیے بھائی ایسی ٹریڈ۔ آپ ایسا کریں کہ آپ فوراً جتنی جلدی ہو سکتا ہے فرانس کے ساتھ بائی کاٹ کریں، کیونکہ وہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ پھر سیکنڈ سپیچ کا حصہ تھا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میں بھائی ایسی کمپین چلاؤں گا کہ ان کو اپنے پالے پڑ جائیں گے۔ بھائی کمپین پتہ نہیں آپ نے کب چلانی ہے، آپ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے بہت سارے وعدے کیے اور پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ بھائی ہمیں نہیں چاہیے ایسی کمپین، آپ سیدھا کافر کے منہ آپ کے ساتھ بائی کاٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کمپین کی۔ تو ہر مسلمان کے، ہر عاشق رسول کے ہیں، تو آپ ایسا کریں عمران خان صاحب کہ آپ مغربی ممالک میں جائیں اور انہیں وارن کر کے آئیں، کمپین کرنے کے چھوڑیں، آپ انہیں وارن کر کے آئیں کہ بھائی آپ نے اس سے پہلے بہت دفعہ کیا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور اب اگر ایسے نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے جو کہ بہت بڑی تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ انہیں وارن کر کے آئیں، سیدھا جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے متعلق ہمیں ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان سے فوراً جتنی جلدی ہو سکتا ہے بائی کاٹ کریں۔ یہی جو ایک سالو ہے پاکستان کی اچھا ایک بات کرتے ہیں کہ آیا کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں انہوں نے اپنا جو احتجاج، ان کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہم نے بھی کیا احتجاج جہاں کر سکتے تھے، آن لائن جو پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنی آواز اپنے پرائم منسٹر صاحب کا تک پہنچا سکتے تھے۔ ہم خود کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے بڑے اختیارات نہیں ہیں جتنے اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس ہیں، ابھی ان کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے ٹویٹر پر جہاں ہو سکا
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا، اور اس کے علاوہ احتجاج فزیکلی بھی ہم نے کیا، لیکن ہم نے احتجاج اس طرح نہیں کیا جس طرح تحریک لبیک کے کارکن نے کیا کہ بھئی توڑ پھوڑ اور اپنے ملک اپنی کنٹری کی پولیس کو مارنا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے وہ پہلا فریض ہے، تو ہم نے احتجاج کیا، لیکن اس وے میں نہیں کیا کہ انسان اپنے ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، اگر آپ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ کیا یہ معاملے کا حل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارے ملک کا خود نقصان ہوگا، اور جنہوں نے ایسا کیا یہ ایک سازش ہے، یہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ یہ کافر ہمارے ممالک ہیں جو ہمارے خلاف ہمارے دشمن ہیں، ان کی سازش ہے، وہ ایک تیلی پھینک دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ پھر ایسا ہی ہوا ہے، پہلے بھی ایسے کافی بار ہو چکا ہے، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے، جو باتیں اب ہو رہی ہیں پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ یہ میٹنگ جو علماء کے ساتھ اب ہو رہی ہیں پہلے بھی کی جا سکتی تھی۔ آپ علماء کرام کو بلاتے، ان کی ٹیم کو بلاتے اور اس معاملے کی تجویز سجیشن پوچھتے کہ کیا آیا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اتنی توڑ پھوڑ، اتنے نقصان، اتنے ضرر کے بعد ایسا ہو رہا ہے، تو اسے پہلے کر لیا جاتا تو بہت بہتر تھا۔ تو اب میں نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بھی جو قرارداد ہے وہ مذمت کی وہ پاس ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ نے اقدام کیا لیکن لیٹ کیا ہے۔ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایز اے پرائم منسٹر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ بھئی آپ ڈائریکٹ اناؤنس کرتے، مذمت کی قرارداد کو پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ڈائریکٹ اپنا جو ہے وہ بیانیہ جاری کرتے کہ ہم فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر پاکستانی عوام بھی میرے خیال کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتی، تحریک لبیک بھی آپ کے ساتھ ہوتی۔ تو یہ اتنا بڑا کلیش ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو اب بھی ہماری جو امید ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنا جو جتنا بھی اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ تو وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا۔ بالکل انہوں نے معاف کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں انہوں نے جنگیں بھی لڑیاں کفار کے ساتھ، یہ بھی تو دیکھیں۔ آپ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، ایک پہلو کو دیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے یہ کلیشز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی جرم ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں زبان سے روکیں۔ زبان سے روکنے سے مراد یہ کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ اپنی زبان سے کہہ دیتے کہ ہم فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی پاور کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، آپ کی طاقت اختیار جو بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، ان کو برائی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اپنی طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس کے بعد آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ دل میں اس کو برا سمجھ لیں۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، یہ تو تھرڈ سٹیج ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ آخری اور یہ بدترین سٹیج ہے کہ جرم ہو رہا ہے اور آپ اس کو دل میں برا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ لاسٹ سٹیج ہے۔ آپ نے نہ تو پہلی سٹیج استعمال کی اور آپ نے سیکنڈ سٹیج کا دعویٰ کیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ تمام کنٹریز جو یورپ کنٹری ہیں، جو بھی ہے، جو کفار ہیں، تو یقیناً جب یہ ہمارے مذہب یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کریں گے تو ہم کو دکھ ہوگا، درد ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کو وارن کیا جاتا ہے مسلمان کمیونٹی کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کہ لہٰذا نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں جو ان کو بہتر فرمائے اور پاکستان اور جو ہے اسلام کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو کفار ہیں یہ ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ابھی ہونا ہے، تو ان کا بیڑا غرق خود میرا اللہ کرے گا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ جو ہے وہ حساب کرنا جانتا ہے۔ تو بھائی جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں لہٰذا ان کو بھی سوچنا چاہیے ٹھنڈے دماغ سے کہ یہ جو ان کا وے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ملک میں نقصان توڑ پھوڑ کرنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ آپ ایسا کر سکتے تھے کہ آپ اپنی علماء کو، چند علماء کو، بڑے علماء حضرات کو سامنے لاتے اور انہیں گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز کرنے کا کہتے، پھر شاید یہ معاملہ تھوڑا سا آگے ہوتا جو آپ پیچھے ہے۔ تو عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ بھائی آپ جتنا کر سکتے اتنا تو کریں، دعوے کرنا بعد کا کام ہے۔